الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب کا نام جماعت اسلامی کا ساتھ کیوں دیں؟ اس کے مصنف ہیں خرم مراد رحم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جماعت اسلامی کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن جب بھی سنا ہوگا شاید یہ سوچ کر گزر گئے ہوں گے ایسی مذہبی اور سیاسی جماعتیں تو بہت سی ہیں، کیا ضروری ہے کہ میں اس میں شامل ہونے اور کچھ کرنے کا سوچوں؟ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ کیوں دیں؟ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے بات یہاں سے شروع کریں کہ زندگی آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زندگی ہے تو دنیا کی ہر نعمت سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور آخرت کی ساری لازوال نعمتیں بھی کما سکتے ہیں۔ اگر زندگی اصل نعمت ہے تو پھر زندہ رہنا ایک خوشگوار تجربہ اور لذت بخش کام ہونا چاہیے، لیکن سوچئے تو آپ کا دل خود پکار اٹھے گا کہ آج زندگی پریشانیوں کے بوجھ تلے پیسی جا رہی ہے اور زندہ رہنا ایک تلخ تجربہ اور تکلیف دہ کام بن گیا، پیٹ بھرنے کی فکر میں، اور جن کا بھرتا ہے ان کو اور بھرنے کی فکر میں تگ و دو کرتے صبح سے شام ہو جاتی ہے۔ پھر بھی ساری عمر انہی فکروں میں گزر جاتی ہے کہ دن دونی رات چوگنی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ خرچ نہیں پورا ہوتا، رہنے کے لیے صاف ستھرا مکان میسر نہیں، بچوں کو داخلے نہیں ملتے اور مل جائیں تو روزگار کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، علاج کے لیے کمر توڑ اخراجات اور ہسپتالوں کے چکر بس سے باہر ہیں۔ وطن عزیز کو دیکھیے تو ہر طرف ظلم اور فساد کا راج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر بنایا ہے، لیکن چند لوگوں نے اپنے حق سے زیادہ زر زمین اور طاقت حاصل کر لی ہے، اپنے جیسے انسانوں کی گردن پر سوار ہو کر ان پر غربت و جہالت مسلط کر رکھی ہے، اپنے ہم وطنوں کو کمزور بنا کر ان کے حقوق دبا لیے ہیں اور ان کو زندگی کی معمولی خوشیوں سے بھی محروم کر رکھا ہے۔ بددیانتی اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے اور جائز سے جائز کام بھی سفارش اور رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پولیس کے ہاتھ میں عزت محفوظ نہیں، سرکاری افسر عوام کے خادم بننے کے بجائے ان کے آقا بن بیٹھے ہیں۔ جیبیں خالی کر کے بھی عدالتوں میں انصاف نصیب نہیں ہوتا۔ تعلیم کا معیار پست ہے اور اخلاق کا اس سے بھی کہیں زیادہ گرا ہوا۔ گھر کے اندر ہو یا باہر، دل و نگاہ کو پاک رکھنا محال ہے۔ امت کو دیکھیے تو اگرچہ دنیا کا ہر 5واں آدمی مسلمان ہے، مگر مسلمان کا دنیا میں وزن ہے نہ عزت۔ دنیا کی غالب قومیں دونوں ہاتھوں سے اس کو لوٹنے اور دبانے میں لگی ہوئی ہیں، مگر وہ بے بس تماشائی ہے یا خوشی خوشی ان کے دام میں پھنستا ہے۔ آپ اکثر سوچتے ہوں گے کہ مسائل کا یہ جنگل کیسے صاف ہو سکتا ہے اور زندگی اطمینان کا گہوارہ کس طرح بن سکتی ہے؟ جماعت اسلامی کا پیغام اور پروگرام اسی سوال کا جواب ہے۔ ہمارا پیغام: اگر مسلمان آج دنیا میں ذلیل و خوار ہیں اور ان کے مصائب سب سے بڑھ کر ہیں تو وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ہم نے وہ مشن فراموش کر دیا ہے جس کے لیے یہ امت بنی تھی۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ ہم نے اس دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنا لیا ہے اور خدا کے دین کے لیے اپنے وقت اور مال کا کوئی حصہ صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان قرآن پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ان کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بالکل نہیں جھجکتے۔ جماعت اسلامی ہر مسلمان کو یہ صدا دیتی ہے کہ خدا کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زندگی کے کسی حصے میں ان کے خلاف چلو، بلکہ تمہارا فرض یہ بھی ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جان و مال سے جہاد کرو، اور یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم جمع ہو کر ایک منظم جماعت نہ بن جاؤ۔ یہی کار رسالت کا فرض ادا کرنے کے لیے جماعت اسلامی بنی ہے۔ یہ محض ایک ایسی سیاسی جماعت نہیں جس کی سرگرمیاں انتخابات تک محدود ہوں، نہ ایک ایسی مذہبی جماعت ہے جس کی دلچسپیاں صرف اعتقادی و فقہی اور روحانی و اخلاقی مسائل ہی کے لیے مخصوص ہوں۔ ہماری ساری جد و جہد کا مقصد صرف ایک ہی ہے
کہ ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں اور اس کی رضا اور قربت حاصل کریں۔ یہ رضا اور قربت ایک ایسے انقلاب کے لیے جد و جہد سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں دلوں پر بھی اللہ کی حکومت قائم ہو جائے اور پوری زندگیوں پر بھی، پرائیویٹ ہو یا پبلک۔ یہ اعلان کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اسی ہماگیر انقلاب کی دعوت ہے۔ ہمارا پروگرام اس انقلاب کے لیے اللہ کی نصرت اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب ایک عام مسلمان ظلم اور لوٹ کھسوٹ کے سامنے گردن جھکانے کے بجائے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ جماعت کا پروگرام یہی ہے کہ اپنے پیغام سے غفلت زدہ دلوں کو جگائے، جو ساتھ دیں ان کی تربیت کر کے ان کو منظم قوت بنا دے، معاشرے میں صحیح اسلامی فکر، اسلامی سیرت اور سچے مسلمانوں کی سی عملی زندگی پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور عوام سے قوت سے زندگی کے ہر شعبے میں اور بالخصوص حکومت میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کے ہاتھوں سے قیادت اور فرما روائی چھین کر اس کے مطیع و فرما بردار بندوں کے حوالے کر دے۔ وہ اپنا سارا زور ایک ایسی اسلامی ریاست بنانے میں لگا رہی ہے جو خلافت راشدہ کا نمونہ ہو، جو ظلم استحصال کی ہر شکل کو مٹائے، جو ہر شہری کو اس کی بنیادی ضروریات روٹی، کپڑا، مکان، علاج کی ضمانت دے اور دولت کی منصفانہ تقسیم کرے، جہاں تمام بنیادی انسانی حقوق محفوظ ہوں اور عوام انتخابات کے ذریعے اپنی آزاد مرضی سے جسے اقتدار میں لانا چاہیں لا سکیں اور جسے ہٹانا چاہیں ہٹا سکیں۔ نظام جماعت کی تنظیم سراسر اسلامی اور جمہوری ہے۔ جماعت کا مستقل دستور ہے اور ہمارا سارا کام اس کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ کوئی شخص جماعت کے کسی منصب کے لیے نہ امیدوار ہو سکتا ہے اور نہ اسے حاصل کرنے کی کسی طریقے سے کوئی کوشش کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی میں آج تک کبھی عہدوں کے لیے کشمکش رونما نہیں ہوئی۔ یہ بات بالکل ارکان جماعت کی آزاد مرضی پر موقوف ہے کہ وہ کس شخص کو اپنا نمائندہ منتخب کریں۔ امیر جماعت کو 4 سال کے لیے تمام ارکان جماعت اپنے نمائندوں کے ذریعے منتخب کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی وقت تک امیر رہ سکتا ہے جب تک اسے جماعت کی اکثریت کا اعتماد حاصل رہے۔ امیر ایک مجلس شورا کے مشورے سے کام کرتا ہے اور یہ مجلس شورا اس کی اپنی نامزد کردہ نہیں بلکہ ارکان جماعت کی منتخب ہوتی ہے۔ امیر کو ویٹو یعنی دوسروں کی رائے مسترد کرنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ اسے مجلس شورا کی اکثریت کا فیصلہ تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ مقامی امراء سے لے کر مرکزی امیر تک کوئی اختیار حاصل نہیں کہ کسی شخص کو اپنی مرضی سے جماعت میں داخل کر لے یا آپ خارج کر دے۔ مالیات۔ جماعت میں اخراجات کے لیے مالیات کا سارا انحصار اس کے کارکنوں اور معاونین کے جذبہ ایثار و قربانی پر ہوتا ہے، جو ماہانہ یا سالانہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ اقامت دین کے لیے راہ خدا میں دیتے ہیں۔ کسی پر کوئی متعین رقم دینا لازم نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگ اپنی آمدنی کا 10% تک دیتے ہیں۔ کسی شخص کو اپنی مرضی سے جماعت کا پیسہ خرچ کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ مرکز سے لے کر مقامی جماعت تک مجلس شورا یا ارکان سالانہ بجٹ پاس کرتے ہیں اور سارے اخراجات اسی بجٹ کے مطابق ہوتے ہیں۔ مذہب و مسلک۔ جماعت اسلامی کسی ایک مخصوص فقہی مسلک کی حامی یا داعی نہیں ہے۔ جماعت کی تنظیم میں اسلام کے ہر مسلمہ مسلک کا آدمی شامل ہو سکتا ہے، دیوبندی ہو یا بریلوی، اہل حدیث ہو یا جعفری، وہ اپنے فقہی مذہب کی پیروی اور اس کے اظہار و بیان میں بالکل آزاد ہے۔ جماعت میں کسی شخص کے لیے سید مودودی رحم اللہ کی کسی ذاتی رائے یا اجتہاد کو ماننا بھی ضروری نہیں۔ تربیت۔ دعوت کے بعد تنظیم کا اولین کام اپنے کارکنوں کی تربیت ہے۔ کمزوریوں سے بالکل پاک ہونا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن ہم انتہائی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی زیادہ سے زیادہ اسلام کے مطابق ہو۔ اس غرض کے لیے جماعت کے کارکن ہر ہفتہ جمع ہو کر دین کا علم حاصل کرتے ہیں، دین کے لیے اپنے کام کا جائزہ لیتے ہیں اور آئندہ کے منصوبے بناتے ہیں۔ شب بیداریاں، اسٹڈی سرکل، اجتماعی کھانے اور تربیت گاہیں منعقد کرتے ہیں۔ روزانہ مطالعہ قرآن اور باقاعدگی سے حدیث اور دینی لٹریچر پڑھنے کا، اقامت صلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا، اہل خانہ کی دینی تربیت کا، خدمت خلق کا اور اپنے اندر اللہ کی محبت و خشیت اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اگر جماعت
اگر جماعت اسلام کا پیغام اور پروگرام آپ کو برحق لگتا ہے تو آپ کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اس پکار پر لبیک کہیں اور کار رسالت کی ادائیگی میں ہمارا ساتھ دیں۔ جماعت میں داخلے کے لیے اس کے سوا کوئی فیس نہیں کہ آپ دین کے لیے جہاد کو زندگی کا مقصد بنائیں اور اس مقصد کے لیے اپنا مال اور اپنی محنتیں لگانے کے لیے آگے بڑھیں۔ اخلاق و اعمال میں ہمارا کوئی مطالبہ مسلمان ہونے کے کم سے کم تقاضوں سے زیادہ نہیں۔ ہمارے یہاں معاشرہ اس لیے بگڑتا چلا جا رہا ہے کہ بدی منظم ہے اور کام کر رہی ہے، جبکہ نیک سیرت و کردار کے حامل لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور زبانی جمع خرچ کرنے کو کافی سمجھے ہوئے ہیں۔ اب یہ حالت ختم ہونی چاہیے۔ اگر آپ خود اٹھ کر اپنے وقت اور مال کا ایک معقول حصہ اللہ کے کام میں لگا دیں اور آپ کی طرح سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو وہ دن دور نہیں جب ظلم و بے انصافی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، عدل کا سورج طلوع ہوگا اور ہم سب پر صرف اللہ کی حکومت ہوگی۔ آپ کا ضمیر، آپ کا ملک، آپ کی ملت، دکھی انسانیت سب آپ کو پکار رہے ہیں۔ دنیا میں عزت و سربلندی اور آخرت میں جنت آپ کی منتظر ہے۔ کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ہمارا منشور، چند اہم نکات: خلافت راشدہ کے نمونے کی اسلامی ریاست کا قیام، مکمل شریعت کا نفاذ، ہر قسم کی آمریت کا خاتمہ، عوام کے تمام اسلامی اور بنیادی حقوق کا مکمل تحفظ اور سربراہ ریاست سے لے کر عام آدمی تک کے لیے یکساں قانونی جواب دہی، عدلیہ کی مکمل آزادی، عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی اور مفت اور تیز رفتار انصاف، پسماندہ علاقوں اور طبقات کی داد رسی اور ان کو مساوی حیثیت دلانے کے لیے خصوصی اقدامات، ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم، تمام بے سہارا لوگوں کی کفالت کا قوی نظام، تمام بے سہارا لوگوں کی کفالت کا قومی نظام، ہر شہری کے لیے غذا، مکان، علاج اور تعلیم اور روزگار کی ضمانت، ہر کاشتکار کے لیے کم از کم گزارے کے لائق زمین، بہتر آلات، بیج، کھاد کی فراہمی، سیلابوں اور سیم و تھور کی روک تھام اور اجناس کے معقول قیمت کی ضمانت، بڑی بڑی صنعتوں اور تجارتوں کی ملکیت کو عوام میں پھیلانا اور چند خاندانوں کی اجارہ داری کا خاتمہ، مزدوروں کو صنعتوں کی ملکیت میں حصہ دار بنانا، معاوضوں کے درمیان فرق میں 1:5 کی نسبت، عورتوں کے لیے مکمل اسلامی حقوق، ایک طرف معاشرے کی غیر اسلامی زنجیروں اور بے انصافیوں سے چھٹکارا، دوسری طرف مغرب کی مسلط کردہ تہذیب سے نجات جو عورتوں کو مردوں کی خواہشات کا کھلونا اور مال تجارت بنا دیتی ہیں، یکساں نظام تعلیم، اعلیٰ معیار تعلیم اور تعلیمی اداروں میں امن و اخلاق کی حکومت، آزاد خارجہ پالیسی، سپر پاورز کے دباؤ سے آزادی اور حق و انصاف کی بنیاد پر مظلوموں کی حمایت و امداد۔ ہماری چند خدمات: اسلام پر سینکڑوں بیش قیمت کتابیں پیش کیں جو 34 زبانوں میں ترجمہ ہو کر لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں پھیل رہی ہیں، لاکھوں انسانوں کے ذہن بدلے، زندگیاں بدلیں اور ہزاروں کو اسلام کے لیے عملاً متحرک کر دیا۔ تعلیم و تربیت عامہ اور خدمت خلق کے وسیع نظام کے تحت بہت سے کالج، ہائی اسکول، پرائمری اور دینی مدارس، اسپتال اور گشتی شفا خانے قائم کیے۔ ہزاروں کی تعداد میں بیواؤں، یتیموں اور معذوروں کے لیے وظائف اور تعلیم و علاج کی سہولتیں فراہم کی۔ آفات عارضی و سماوی کے موقع پر آفت زدہ انسانوں کے لیے امداد اور بحالی کا کام سر انجام دیا۔ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ، بہتر اوقات کار اور مناسب معاوضوں اور سہولتوں کی فراہمی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ معیاری بیج، سستی کھاد اور فنی رہنمائی سے کسانوں کی امداد کی۔ میٹھے پانی کی فراہمی کے لیے انتظامات کرائے، عوام کے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کی، مظلوموں کو قانونی تحفظات اور امداد فراہم کرائے، بلا سودی سوسائٹیاں قائم کی اور اسلامی بینک کے قیام کے لیے فضا ہموار کرنے کی جدوجہد کی۔ جماعتی اسلامی ہی کیوں؟ برسر اقتدار طبقہ ہو یا دیگر سیاسی پارٹیاں، ان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اقتدار سے چمٹے رہیں، ظلم استحصال کے نظام کو قائم رکھیں اور مضبوط کریں، امیروں کو امیر تر اور غریبوں کو غریب تر بنائیں، رزق حلال کے دروازے بند کریں اور حرام کھانے کے دروازے کھولیں، کمزوروں کو دبائیں اور ان کے حقوق غصب کریں۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے مگر کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچتا،
ایک طرف عالیشان محلات ہیں اور دولت کی ریل پیل، دوسری طرف گندی اور اندھیری گلیاں اور بوسیدہ مکانات جہاں بے رحم غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اقتدار سے باہر جو علاقائی و نسلی جماعتیں ہیں وہ ساری قوم کو کہیں بھی جمع نہیں کر سکتی۔ اس منظرنامے میں جماعت اسلامی ہی واحد جماعت ہے جو فرقہ وارانہ تنگیوں اور طبقاتی ظلمتوں سے بالاتر رہتے ہوئے سب کو جمع کر کے عادلانہ اور پرامن انقلاب لا سکتی ہے۔ جماعت اسلامی 26 اگست 1941 کو لاہور میں قائم ہوئی تھی۔ اس کی منظم جدوجہد کے نتیجے میں آج لاکھوں مسلمان مرد اور عورت، بوڑھے اور بچے اس کے پیغام اور پروگرام کو قبول کر کے اس کے جھنڈے تلے ایمان و اسلام کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ جو قافلہ 75 افراد یعنی 75 افراد سے شروع ہوا تھا وہ اب ایک سیل رواں بن گیا ہے۔ اس کے پیغام کی صدا دنیا کے ہر گوشے میں سنی جا سکتی ہے اور ہر جگہ اس دعوت حق کو پھیلانے والے لوگ دیکھے جا سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ زندگی کو کامیاب و شیریں بنانے کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ پورے کے پورے صرف زندگی بخشنے والے کے بن جائیں، اسی خالق و مالک کی بندگی و غلامی اختیار کریں، موت کے بعد اس سے ملاقات کی تیاری اور اس کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہونے کی طلب میں لگے رہیں اور اسی راہ پر چلیں جس پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ اس راستے سے ہٹ کر چلیں گے تو زندگی مصائب و آلام کے گرداب میں پھنس جائے گی، اس لیے کہ آپ ایک خالق کی غلامی چھوڑیں گے تو بے شمار خدا آپ کی گردنوں پر مسلط ہو جائیں گے۔ اس سے ملاقات بھول کر آخرت کی فکر نہ کریں تو دنیا کی ہزاروں فکریں آپ کو گھیر لیں گی۔ اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر نہ چلیں گے تو ہلاکت کی راہ پر جا نکلیں گے۔ یہی خدا کا وہ پیغام ہے جس کو عملی جامہ پہنانا اور انسانوں تک پہنچانا سارے پیغمبروں پر فرض تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس فرض کی ادائیگی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وجود ہے اور اس ادائیگی پر ہی ہمارے اور انسانیت کے انجام کا انحصار ہے۔ ایمان دراصل اللہ سے اس عہد کا نام ہے کہ ہم نے اپنی جانیں اور اپنے مال اس کو بیچ دیے اور ہم یہ سب کچھ وہی کام کرنے کے لیے لگائیں گے جو اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔